اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. جب اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے گا تو سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. اللہ سے معاملہ بگڑا ہے تو سارے معاملے بگڑ جائیں گے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. لکھا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. کتنا آسان راستہ ہے. ایک کو راضی کر لو باقی سب راضی ہو جائیں گے. اور سب کو راضی کرنے جاؤ گے تو تمہارا اتنی طاقت کہاں ہے کہ سب کو راضی کرو. اس نے اس کا پابند نہیں کیا کہ سب کو راضی کرو. ایک کو راضی کر لو. وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی ند نہیں. وہ اپنی شان میں اعلیٰ اور بالا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس سے اپنا معاملہ صحیح کرو. اس نے کہا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. لوگوں نے لکھا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. جب مخلوق کے ساتھ ان کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے. ایک ہی راستہ ہے. یہی نبیوں کی دعوت ہے کہ سب سے پہلے اپنا تعلق اور اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرو. اللہ سے ہمارا کون سا تعلق ہے؟ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ اپنی شان بان میں اکیلا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے تعلق دیا ہے بندگی کا. ہمارا خدا کا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے، اور کوئی تعلق نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے تجھے مدد دیں گے. تو اللہ سے جو ہمارا معاملہ ہے میرے دوستو وہ عبادت کا معاملہ ہے. ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اور میری عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کام کے لیے پیدا کیا. یہ میری عبادت کریں گے. ان کی روزی، ان کی زندگی، ان کی تمام چیزیں میرے قبضے میں ہے، میں دوں گا. ان کی روزی میں دوں گا، ان کی زندگی میں دوں گا، ان کی ضروریات میں پوری کروں گا. یہ کہا ہے ان کی ضرورت کیوں نہ سے. آدمی کو اپنی ضرورت کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت پیش آئے گی. اللہ نے مانگنے سے پہلے دے دیے. بہت سی چیزیں مانگنے سے پہلے دیا کہ کام جیسے میں مانگی تھی کیسے نہ کے مانگی تھی کیسے نہ کے نہیں مانگی. اپنا وجود بھی نہیں مانگا کہ مجھے پیدا کر، یہ بھی کسی نے نہیں مانگا. مانگا ہے کسی نے تو پھر یہ بغیر مانگے دے دیتے. یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کی مہربانی بہت زیادہ ہے. اللہ کا لطف اور اس کی مہربانی یہ بہت زیادہ ہے. اسے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. سخی ہوتا ہے وہ مانگنے پر دیتا ہے، اس کو سخی کہتے ہیں کہ کسی نے مانگا دے دیا، کسی نے مانگا دے دیا، اسے سخی کہتے ہیں. تو اللہ صرف سخی نہیں، اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کریم. کہ کریم جو ہے وہ حاجت کو نہیں دیکھتا بلکہ کریم تو اپنی شان سے دیتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو اتنی ضرورت ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں اپنی شان سے دوں گا. اس لیے وہ لاکھوں سے بھی دیتے ہیں، کروڑوں سے بھی دیتے ہیں. یہ کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے. جی ہاں، کیوں کہ اللہ ان کو اپنی شان سے دیتا ہے. ان کی حاجت کے حساب سے نہیں. حاجت کے حساب سے تو انسان ایک دوسرے کو دیتے ہیں. راشن کارڈ حاجت پر ان کو اتنی حاجت ہے راشن کارڈ کیونکہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ کیا دیں گے. تو اس لیے اور اللہ کے نہیں، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان بنایا ہے. کیا بنایا؟ زمین دسترخوان ہے. حدیم زمین سفرہ عام ہوش. زمین کا دسترخوان، زمین کا فرش یہ اللہ کا عام دسترخوان ہے.
नियमों से दो, शिद्दत से इस्तेसाम पर दुश्मन मिला रहे, दोस्त मिला रहे, सब खा रहे। जिन मुल्कों में लोग अल्लाह को नहीं मानते वहां जाफरान होता है, क्रिश्चियन में जाफरान होता है। क्रिश्चियन में औलिया रहते हैं, बोलो, क्रिश्चियन में औलिया रहते हैं, उनको जाफरान देते हैं। हाँ, ये क्यों कि अल्लाह करम है, करम है कि जाफरान लो। तो ये अल्लाह की करीमी की शान है कि अल्लाह अपने बंदों से करम का मामला करते हैं। इसलिए हुक्म है कि अल्लाह के करम के उम्मीदवार रहो। क्या रहो? अल्लाह के करम के उम्मीदवार रहो। अबशरू, बशारतें हासिल करो, अल्लाह की बशारतें हासिल करो और उम्मीदवार रहो। तो आमिलो मा यसुरुकुम, अल्लाह की बशारतें सुनो, अल्लाह की फजाइल सुनो और अल्लाह से उम्मीदवार रहो। यूं कहा, अल्लाह से उम्मीदवार रहो, अल्लाह ऐसे हालात ला देगा जो वो तुम्हें खुश कर देगा। ठीक है, अब चलो आमिलो मा यसुरुकुम, बशारतें सुना करो, फजाइल सुना करो, क्योंकि फजाइल में सब देने के वादे होते हैं। ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, फजाइल में देने के वादे और गुनाहों पर सजाओं की धमकियां फजाइल में होता है। ये फजाइल सुनो ताकि गुनाहों की धमकियां सुनकर गुनाहों से बच जाओ और अमल की फजीलत सुनकर अमल करने वाले बन जाओ। तो गुनाहों से बच जाना, अमल वाला हो जाना, ये होता है फजाइल इल्म से। इसलिए हमको इल्म दिया है ईमान के साथ। ईमान के साथ क्या दिया है? इल्म दिया है। तो एक इल्म दिया है फजाइल का, लेकिन हम अपनी कमनसीबी की वजह से उस इल्म से हम बेखबर हैं। इल्म के फजाइल के इल्म से उम्मत बेखबर है। थोड़ी बहुत सुरसुराहट है ये काम की वजह से, वरना मुसलमान तो अल्लाह के वादों के सहारे जिंदगी गुजारता है। उसके साथ अल्लाह के वादे हैं, मदद के, बरकत के, हिफाजत के। हाँ, मुसलमान के लिए तो ये बात है कि जब ये घर से निकलेगा सुबह में और दुआ पढ़ के निकलेगा कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ा, ये सुन्नत। जब ये पढ़ के निकलेगा तो फरिश्ता कहेगा कि होती था वो कुफी था वो की था कि तुझे तो हिदायत हो गई। देखो, तुझे तो हिदायत हो गई, तेरी हिफाजत हो गई और तू जिस काम के लिए जा रहा है वो काम हो गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक सुन्नत है ये हुआ। जब ईमान वाला अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है और अपने सुबह निकलता है अपने कामकाज के लिए, तो ये पढ़ के निकलेगा तो फरिश्ता ये करेगा। हमको फरिश्ते की बात नहीं मालूम थी, हमको फरिश्ते की बात नबी ने बताई है। हमने इसलिए फरिश्ते क्या कहते हैं, ये बात इसलिए बताई है ताकि अमल करे और अमल करके अल्लाह से उम्मीदवार रहे, सही अमल करे और सही अमल करके अल्लाह से उम्मीदवार रहे।